नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हों या फिर ख़बर ख्याल हों, उन तमाम प्रोग्राम्स का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़ाना सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक का शाया करता है ताकि अवाम को सहूलत हो सके। तो बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक है कुछ इस तरह है। हज़रत अबू सहला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझसे मुहासरे के दौरान फरमाया कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक वसीयत फरमाई थी और मैं उसी पर साबिर हूँ। तो आपने देखा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे दामाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुहासरा कर लिया था और कर लिया गया था, फिर आपको शहीद किया गया। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, खबरों के बारे में जो ब्रेकिंग न्यूज़ है आपको बताते हैं कि बारिश ने हैदराबाद में जो हुकूमत के इंतज़ामात है या बल्दिया के इंतज़ामात है या अवामी नुमाइंदों के जो दावे हैं उनकी कलई खोल कर रख दी है। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि 2 दिन पहले बंदागुड़े में शदीद बारिश के नतीजे में 2 नौजवान, एक 25 साल नौजवान, एक 15 साल नौजवान जो है अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए थे, जिनके नाम ज़फ़र और अबू बताए गए हैं। और नाज़रीन, आपको बता दूं कि आज सुबह की अवलिन सातों में अलवाल शहर हैदराबाद से कुछ दूर अलवाल मुकाम पर बाप और बेटी शौक लगने की वजह से अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए, यानी हलाक हो गए हैं। और 2 कीमती जानों का जाना कोई मामूली बात नहीं है। अब देखना यह है कि हुकूमत इन्हें कितना मुआवजा देती है और इनकी कैसे मदद करती है या एक्सग्रेशिया कितना देती है। वैसे में नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक अलवाल का सवाल है, अलवाल में बताया जाता है कि कल आपने देखा कि किस तरह बारिश ने सारे शहर में उथल पथल पैदा कर दी थी। शहर के अक्सर सड़कें जो हैं वो झील में तब्दील हो चुकी थी। और आपने ये भी देखा कि लोग डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, क्योंकि बरक़ी तार जो है गिरे हुए होते हैं अगर पानी में, तो फिर वो इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे बंदागुड़े में हमने देखा और आपने भी देखा कि ये जो 2 लड़के थे, एक 25 साल ज़फ़र और दूसरा जो 15 साल अबू, वो ऑटो में उतरे थे और उतर कर वो पानी में पैर ही रखे थे। ज़फ़र के बारे में बताया जाता है कि वो पानी में पैर रखा था कि बरक़ी शौक यानी लैब जो वायर होता है या तार होता है उसकी ज़द में आ गया और वहीं पर फौत हो गया। और उसके बाद अबू को बचाने की कोशिश करते हुए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। अस्पताल में इलाज के दौरान वो अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गया, यानी फौत हो गया। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो बच्चों के ख़ानदान हैं वो किस तरह का गम बर्दाश्त कर रहे होंगे। अब देखना यह है कि हुकूमत उनकी क्या मुआवजा अदा करती है। हमने तो यही मुतालिबा किया था कि हुकूमत उन्हें 50 लाख रुपए मुआवजा दे, क्योंकि ये महकमा बरक़ी की गफलत बल्कि मुजरिमाना गफलत और वहाँ की जो हुकूमत है, हमारी जो हुकूमत है, उसकी मुजरिमाना गफलत का नतीजा है। और अवामी नुमाइंदे अब क्या करते हैं ये देखने वाली बात है। बातें बड़ी बड़ी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन काम बड़े करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और इन नौजवानों के बुरसा को फीकस 50-50 लाख रुपए भी अगर अवामी नुमाइंदे दिलाते हैं तो ये उनकी भी कामयाबी होगी और इन नौजवानों के ख़ानदानों के लिए भी कुछ इंतज़ाम हो जाएगा। इसके अलावा इन्हें 2 बेडरूम का मकान भी दिलाना चाहिए और इनके अरकान ख़ानदान में से किसी एक को सरकारी मुलाजिमत भी दी जानी चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, अलवाल की हम बात कर रहे थे। अलवाल में आज सुबह आपको बता दूं कि डेब्रिस हटाई जा रही थी, यानी वहाँ कहा जाता है कि वहाँ पर दरख्त गिर गया था और 3 शाखें जो है दरख्त की वो ये बाप और बेटी हटा रहे थे कि वहाँ पर जो वायर गिर पड़ा था, यानी तार गिर पड़ा था, बरक़ी तार, वो उसकी ज़द में आ गए और वहीं पर अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए, यानी हलाक हो गए। आपको बताना ज़रूरी है कि इन बाप बेटी की जो शिनाख्त है संदीप और रितिका की हैसियत से की गई है। संदीप और रितिका की हैसियत से की गई है और आप देखेंगे कि किस तरह गम का माहौल वहाँ पर पाया जाता है, उनके घर में पाया जाता है। और ये अपने घर के सामने गिरे दरख्त का जो मलबा था उसे हटाने की कोशिश कर रहे थे कि ये बरक़ी तार की ज़द में आ गए, शौक पे शौक लगा और वहीं पर वो झिलस कर अपनी यानी जान गंवा बैठे। तो ये जो वाक़यात होते हैं बहुत ही भयानक होते हैं नाज़रीन। और ये मैं समझता हूँ कि इंसानियत के लिहाज से हमें ज़रूर, हर इंसान को इसका दर्द होता है, हर इंसान को इसका गम होता है। और अजीब बात यह है कि अब हुकूमतें क्या कर रही है ये समझने वाली बात है। आप अंदाज़ा कीजिए कि 2 दिन के दौरान बरक़ी यानी बारिश होती है और बारिश में बिजली की ज़द में आकर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 जानें चली जाती है और वो भी ज़्यादा उम्र वाले लोग नहीं थे, एक बाप बेटी और दूसरा 2 नौजवान।
تو یہ جو ہوتا ہے اس کے لیے بلدیہ ذمہ دار ہوتی ہے، اس کے لیے محکمہ برقی ذمہ دار ہوتی ہے، اس کے لیے حکومت ذمہ دار ہوتی ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک اس طرح کے حالات کا سوال ہے، اس طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے کیونکہ ساری حکومت کو معلوم ہے اور محکمہ برقی کو معلوم ہے، محکمہ آب اور ثانی کو معلوم ہے، تمام محکمہ جات کو معلوم ہے کہ مانسون آ رہا ہے اور مانسون آنے سے پہلے ہی ہمیں کٹا باندھ لینا چاہیے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، عوام کو بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، انتظامات کر لینے چاہیے۔ حکومت نے تو کہا کہ ہم نے یعنی انتظامات کر لیے ہیں لوگوں کو مانسون کی تباہی سے بچانے، بارش کی تباہی سے بچانے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کیا انتظامات کیے گئے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح کے انتظامات کیے گئے تھے۔ اگر انتظامات اچھے ہوتے یا بہتر ہوتے تو آپ دیکھتے کہ کوئی مرتا نہیں۔ یہاں تو ایک نہیں بلکہ 4 جانیں چلی گئی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں حکومت کو بڑی سنجیدگی سے اقدامات کرنے چاہیے اور ان عہدیداروں کے خلاف، خاص طور پر محکمہ برقی کے ان عہدیداروں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے جو اس علاقے کے ذمہ دار ہیں۔ اور اس سلسلے میں عوامی نمائندے جو ہیں وہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر عوامی نمائندے اب خاموش رہ جائیں گے تو دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ ویسے بھی الوال کا جو واقعہ ہوا ہے، الوال کے واقعے میں حکومت کیا کرتی ہے اور باپ بیٹی کو کس طرح کا ایکس گریشیا دیتی ہے، ان کو کیا مراد دیتی ہے، اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ کیونکہ بندلہ گڑھے میں جو 2 نوجوان اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے تھے، ظفر اور ابو، ان کو بھی اسی بنیاد پر سہولتیں مل سکتی ہیں، مراعات مل سکتی ہیں اور ایکس گریشیا مل سکتا ہے، نوکری مل سکتی ہے ان کے ارکان خاندان میں سے کسی ایک کو، اور ڈبل بیڈ روم کا مکان بھی مل سکتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین یہ تو ایک بات رہی، لیکن ہم آپ کو ایک ایسی خبر کی جانب لیے چلتے ہیں۔ سارے ہندوستان میں اس کا غم منایا جا رہا ہے، افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہم بھی افسوس کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ ایک نہیں، 2 نہیں بلکہ 3 ہندوستانیوں کو امریکہ اور اسرائیل کے میزائل حملے میں ہلاک کر دیا گیا۔ اور ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی مائی فرینڈ جو کہتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو، وہ صرف ناظم الامور کو، امریکی ناظم الامور کو جو ہے وہ بلا کر طلب کر کے ہماری مرکزی وزارت خارجہ صرف برہمی کا اظہار کر رہی ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ ایک نہیں 2 مرتبہ ناظم الامور جو ہے امریکہ کے، ان کو بلا لیا گیا ہے اور طلب کرتے ہوئے ان سے احتجاج درج کروایا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے وزیر اعظم کی حکومت کا اندازہ ہے۔ کل ہی آپ نے 10 جون کو آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے اقتدار کے 4399 دن مکمل کر لیا اور بڑے فخر سے اعلان کیا کہ میں نے پنڈت جواہر لال نہرو کا ریکارڈ توڑ دیا، جنہوں نے 4398 دن تک مسلسل وزیر اعظم ہونے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ تو وزیر اعظم بغلے بجا رہے ہیں، جو بھکت ہیں وہ بھی بغلے بجا رہے ہیں۔ حالانکہ دیکھیے یہ 4 دن ہو یا 4399 دن ہو یا 4 مہینے ہو، 4 سال ہو، انہوں نے تو 12 سال مکمل کر لیے ہیں۔ اب خود وزیر اعظم کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے 12 سال کے دوران ہندوستان کو کس طرح تباہ کیا، برباد کیا یا پھر ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں گے کہ تباہی و بربادی کا، اگر کسی ملک کا آپ جائزہ لیتے ہیں، اس کی خوشحالی کا جائزہ لیتے ہیں، تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال کیا ہے۔ اگر آپ ہندی بیلٹ سے لے کر ہندوستان کے کونے میں دیکھیں گے تو فرقہ پرستی کا زہر اس قدر گھول دیا گیا ہے کہ بے قصور نوجوانوں کو ہجومی تشدد کے نام پر، جانوروں کے نام پر اور ماتا کے نام پر، پتا کے نام پر، یعنی بیل، بھینس اور گائے کے نام پر قتل کیا جا رہا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ لو جہاد کے نام پر نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، UPSC جہاد تک، تھوک جہاد، موت جہاد، یہ کیا عجیب و غریب ان کی ذہنیت ہو گئی ہے کہ اس کے نام پر یہ لوگ مسلسل مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، عیسائیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی 12 سال مکمل کر چکے ہیں، بہت بڑا کارنامہ ہے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ منی پور میں آج تک وہ نہیں جا سکے، اور منی پور کے بارے میں انہوں نے 1 منٹ بات کی تھی اور وہ بھی پارلیمنٹ کے باہر۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کو اس قدر ایسا لگتا ہے کہ ان کا احساس مر چکا ہے، ضمیر کیا ہے پتہ نہیں ہے، وزیر اعظم بتا سکتے ہیں، لیکن آپ کو بتا دوں کہ آپ کیا برداشت کریں گے کہ کسی خواتین کو، کسی لڑکی کو برہنہ کر کے پریڈ کروائی جائے، برہنہ کر کے اس کی اجتماعی عصمت ریزی کی جائے، پھر اس کے بعد اس کی برہنہ پریڈ کی جائے، اس کا باپ، اس کی ماں، اس کا بھائی سامنے موجود ہو، تو کیا کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس باپ کی، اس ماں کی،
उस भाई की वहीं पर मौत हो जाती है। और एक बात बताता हूँ, मणिपुर में ऐसा हुआ है। तो बहरहाल क्या आप ये भी बर्दाश्त कर सकते हैं कि किसी भाई को यानी किसी नौजवान को उसके माँ बाप की और बहन के सामने कत्ल कर दिया जाए, उसका गला काट दिया जाए, उस पर गोलियां चलाई जाए? ये भी कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो लेकिन हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बर्दाश्त किया है। यानी एक उनका ना मुंह खुला है ना कुछ उन्होंने बोला है। कुछ तो मुंह खोलो, कुछ तो बोलो। बार बार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से ये कहा गया है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, यानी मुनासिब नहीं समझा। तो बहरहाल नाज़रीन, हम इंसानियत की बात करते हैं। इंसान चाहे वो किसी मज़हब का ताल्लुक़ क्यों ना हो, अगर उसके साथ बुरा होता है तो दूसरे इंसानों को ज़रूर तकलीफ़ होती है। शर्त यह है कि वो इंसान होने चाहिए। अब हम आपको बताते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को माय फ्रेंड कहते हैं, और इसराइली जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, जिसे हम गज़ा का खसाई कहते हैं, इंसानियत का दुश्मन कहते हैं, जंगी मुजरिम कहते हैं, और वो जंगी मुजरिम हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दोस्त है। और आपको ये बता दूं, हमारे वज़ीर आज़म का भोलापन है या क्या है पता नहीं, या होशियारी है या मक्कारी है या अय्यारी है या अक्लमंदी है या दानिशमंदी है या बेवकूफ़ी है, ये क्या है समझने नहीं आता। तो बहरहाल वो इसराइल को फादरलैंड कहते हैं। वो कहते हैं ये मेरा फादरलैंड है। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि इनका मदरलैंड तो इंडिया है, लेकिन इनका फादरलैंड इसराइल है। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि इसराइल और अमेरिका ने मिलकर हिंदुस्तानी जहाज़ों पर हमला किया, वो भी आबनाए हुर्मुज़ के पास, और आप देखेंगे कि वहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 हिंदुस्तानी मल्लाह जो है वो मारे गए। एक मल्लाह है, बिल्कुल उसका इकलौता बेटा है, बेचारा इकलौता बेटा था, आदित्य शर्मा जिसका नाम है। अच्छा हैंडसम लड़का है था। तो बहरहाल आपको बता दूं कि उसका बाप जो है पंडित राजेश शर्मा बीजेपी का बहुत बड़ा भक्त है। अगर बीजेपी कहती है दिन को रात, तो वो रात ही कहने लगता है। और हद तो ये है कि इंसानियत का दुश्मन है। और हम यकीन मानिए कि उसका बेटा मर गया है, उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। हमें बहुत अफसोस होता है, क्योंकि कोई भी नौजवान, उसके अपने ख्वाब होंगे, उसके अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, उसके बीवी बच्चे होंगे, तो किस कदर तबाही व बर्बादी आ जाती है। एक इंसान अगर किसी ख़ानदान का मर जाता है तो वो मैं समझता हूँ कि वो सारे ख़ानदान की मौत होती है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ये जो पंडित राजेश शर्मा है, वो इस कदर भक्त है और इस कदर इंसानियत दुश्मन है कि वो इसराइल की तायीद कर रहा था। और आपको ये बता दूं, उसके कई ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट अब लोग वायरल कर रहे हैं जिसमें वो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को इस बात की ख्वाहिश करता दिखाई देता है कि गज़ा में सारे मुसलमानों को, सारे फ़लस्तीनियों की नस्ली तस्हीर कर दी जाए, उनका कत्ल-ए-आम कर दिया जाए, उनको निस्ते-नाबूद कर दिया जाए, उनका नाम व निशान मिटा दिया जाए, और वहाँ गज़ा में कोई भी यानी नान मुस्लिम मुल्क के क़याम को यकीनी बना जाए। इस तरह की बातें उसने की थी। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि इस बेवकूफ़ को ये अंदाज़ा नहीं था कि इसका भी अपना बेटा है, और क़ुदरत को जब जोश आता है तो क़ुदरत इंतकाम लेने पर चाहती है, तो फिर ऐसा इंतकाम लेती है कि ज़िंदगी भर। अब देखिए पंडित राजेश शर्मा जो है, जब तक उसकी आखिरी सांस रहेगी वो उसे अपने बेटे का गम रहेगा। तो बेवकूफ़ ने, आपको बता दूं कि फ़लस्तीनी बच्चों के कत्ल-ए-आम की अपील की थी इसराइल से। अरे अंदाज़ा कीजिए नाज़रीन आप कि फ़लस्तीन में किस तरह के क़यामत ख़ेज़ वाक़यात पेश आए। क्या दुनिया उस मंज़र को भूल गई जब एक बच्चे की माँ जो है वो इसराइल के बमबारी में शहीद हो जाती है, और जब उसकी ख़बर बनाई जाती है तो एक छोटा सा लड़का है 5-6 साल का, वो अपनी माँ की गोद में सोने के आदी रहता है, और वो हर रोज़ जाकर अपनी माँ की ख़बर को लेट कर सो जाता है, लपेट कर सो जाता है। तो क्या ये पंडित राजेश शर्मा ने उस बच्चे का उस गम को देखा है, उसका मंज़र को देखा है? अरे हद तो ये है कि एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, बच्ची को, और आप देखेंगे कि धमाका होता है और बच्ची धमाके की आवाज़ के नतीजे में दूध पीते पीते शहीद हो जाती है। क्या जो पंडित राजेश शर्मा जिसका बेटा मर चुका है, जिसके गम में हम बराबर के शरीक हैं, क्या उसने उस गम को महसूस किया था? हरगिज़ महसूस नहीं किया। अरे फूल जैसे बच्चों को काट रहा था इसराइल, फूल जैसे बच्चों का कत्ले-आम कर रहा था इसराइल, और ये जो दरिंदा है वो अपील कर रहा था
اسرائیل سے کہ مسلمانوں کی یعنی قتل عام کیا جائے، ان کی نسلی تسخیر کی جائے، ان کی کلینسنگ کی جائے، اور آج جب اس کا بیٹا مر جاتا ہے تو اس کے منہ سے آواز نہیں نکلتی، اور غم کے مارے وہ ہندوستانی حکومت پر زور دیتا ہے کہ امریکہ سے بدلہ لیا جائے، امریکہ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے۔ جب تمہارا اپنا بیٹا مرتا ہے تو تمہیں غم ہوتا ہے، جب چھوٹے چھوٹے بچے شہید کیے جاتے ہیں تو تمہیں کوئی غم نہیں ہوتا، ترکاری کی طرح ان کو کاٹا جاتا ہے تو تمہیں غم نہیں ہوتا، اور اندازہ کیجئے کہ کس طرح ان بچوں کے چیتھڑے اڑتے ہیں تو انہیں سے غم نہیں ہوتا۔ لیکن جب اس کا بیٹا مرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب میری آخری خواہش یہی ہے کہ میرے بیٹے کی لاش لائی جائے۔ تو یقین مانیے کہ ہمیں بہت غم ہوا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مرنے والا کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان تو تھا مرنے والا، تو بہرحال انسان جو ہے، انسانوں کے کو اہمیت دی جانی چاہیے۔ اب اندازہ کیجئے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادب و احترام کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہر انسان کا، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ تو یہ پنڈت راجیش شرما ہے، اسے مسلمانوں کی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ صرف ایک دو چار مسلمانوں کی زندگی کو دیکھ کر وہ اگر مسلمانوں کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے تو وہ غلط ہے۔ آؤ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، اور آپ کو یقین مانیے کہ میں تو وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی کہوں گا اس پروگرام کے ذریعے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے، کہ وہ قرآن شریف پڑھیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، بایوگرافی ہے، وہ پڑھیں۔ تب کہیں جا کر اگر ان کے دل میں زہر ہو تو وہ چھٹ جائے گا اور ان کے سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ اس کا باپ جو ہے، مہلوک لڑکے کا باپ جو ملا ہے ہندوستان کا، وہ اب بہت غم زدہ ہے۔ گھر میں ماتم صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اور یہ کل تک اسرائیل کو مشورہ دے رہا تھا، اسرائیل سے درخواست کر رہا تھا کہ غزہ میں قتل عام کر دیا جائے، غزہ میں کسی کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم پھول جیسے بچے، حد تو یہ ہے کہ غزہ میں پوسٹ مارٹم جو رومز ہوتے ہیں یا پوسٹ مارٹم ہوتے ہیں ہاسپٹل میں، وہاں پر لاشیں رکھنے، باڈیز رکھنے، کولڈ اسٹوریج جو سسٹم ہوتا ہے، وہاں پر لاشیں رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ تو حد تو یہ ہوئی کہ بچوں کو، چھوٹے چھوٹے پھول جیسے بچے جو ہیں، ان کی شہید بچوں کی لاشوں کو آئس کریم کے فریزر میں رکھا گیا۔ اب آپ کو بتا دوں کہ پھول جہاں رکھے جاتے ہیں تازہ رکھنے کے لیے اسٹوریج میں، وہاں پر رکھا گیا، اور یہ پنڈت راجیش شرما جو ایک فرقہ پرستی میں بی جے پی کا بھکت ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف کینہ کپٹ رکھتا تھا، دشمنی رکھتا تھا، اور آج اس کی دشمنی خاک میں مل گئی اور اس کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ کم از کم اب اسے سوچنا چاہیے کہ انسان کی زندگی کتنی قیمتی ہوتی ہے، اور اسرائیل امریکہ کس قدر گندا کھیل کھیل رہے ہیں، کس طرح انسانیت کے یہ قاتل ہیں، نہ صرف فلسطینیوں کے بلکہ ساری انسانیت کے یہ قاتل ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ واقعہ بہت ہی عبرتناک ہے، اور راجیش شرما جیسے، پنڈت راجیش شرما جیسے جو لوگ ہیں، فرقہ پرست درندوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ انسانیت سب سے بڑی ہوتی ہے، اور انسانیت کے ناطے ہر انسان کا، یعنی ہر انسان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور یقین مانیے کہ عمان کے جو سیلرز ہیں، عمان کے جو ملاح ہے، اور وہاں انہوں نے، عمان کے بحریہ نے کم از کم 24 ہندوستانی ملاحوں کو بچا لیا۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ان عمان کے مسلم ملاحوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کو انہوں نے بچایا کہ وہ ہندو تھا یا سکھ تھا یا عیسائی تھا یا کچھ اور مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا یا بہائی تھا یعنی لادین تھا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا۔ انہوں نے بحیثیت مسلمان یہ فریضہ سمجھا کہ انسان کی جان بچانا ہے، اور انہوں نے 24 ہندوستانیوں کو بچایا۔ تو پنڈت راجیش شرما اور اس کے ویسے فرقہ پرست جو درندے ہیں، کیا وہ اب اپنا نقطہ نظر نہیں بدلیں گے؟ کیا وہ اپنا خیال نہیں بدلیں گے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ یاد رکھو، کل تم نے غزہ کے خواتین کی بے حرمتی کی تھی، ان کے بارے میں بکواس کی تھی، اور غزہ کے مکینوں کے بارے میں بکواس کی تھی، فلسطینیوں کو قتل عام کرنے کی بات کی تھی، لیکن آج تمہارا بیٹا جب
مرتا ہے تو تمہارے آنکھ سے آنسو بھی نہیں نکلتے کہ غم کا یہ حال ہے تمہارا۔ تو یاد رکھیے کہ انسان جو مرتا ہے یہ مت دیکھو کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہ دیکھو کہ وہ انسان ہے، اور انسان کا احترام کرنا، انسان کی مدد کرنا، انسانیت کی مدد کرنا ہمارا فرض ہوتا ہے، بحیثیت مسلمان ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور مسلمان تو یقین مانیے کہ جس پر بھی ظلم ہوتا ہے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ کس طرح کے حالات انٹرنیشنل لیول پر رونما ہو رہے ہیں، اور فرقہ پرست درندے اپنی موت آپ مرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کو بتا دوں کہ یہ فرقہ پرست درندے ہندوستان کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ مہاراشٹر سے خبر آ رہی ہے، اور اکثر اتر پردیش میں یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے علاقوں سے ہندوؤں کو نکال دیا۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، یہ ایک جھوٹ ہوتی ہے، اور جھوٹ کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی ایک چال ہوتی ہے۔ تو لیکن حقیقت جہاں تک سوال ہے، آپ کو بتا دوں، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں مہاراشٹر کے ایک گاؤں سے کم از کم 20 مسلم خاندانوں کو نقل مکانی پر یعنی دوسرے مقامات پر منتقل ہونے کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ یہ خطرناک بات ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اس گاؤں میں گزشتہ 3 برسوں سے فرقہ پرست طاقتیں مسلسل مسلمانوں کو ہراساں کر رہی تھی، پریشان کر رہی تھی۔ پولیس سے شکایت کے باوجود بھی پولیس امتیازی سلوک روا رکھے ہوئے تھے، تعصب کا مظاہرہ کر رہی تھی، اور پولیس کی نااہلی اور نامردی کی وجہ سے، نامردانگی کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں، اور میڈیا میں اس طرح کی رپورٹس چھائی ہوئی ہیں۔ ویسے بھی ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں پر بھی پولیس یعنی فرقہ پرست درندوں پر شکنجہ کسنے میں ناکام رہتی ہے، فرقہ پرستوں کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام رہتی ہے، اور ملک میں امن و امان کو نقصان پہنچانے کے خلاف کارروائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام رہتی ہے، تو ان وہاں کی پولیس کو نامردانگی کا سرٹیفکیٹ دے دینا چاہیے، کیونکہ پولیس کا یہ فرض بنتا ہے کہ عوام کی حفاظت کرے، وہ کمزوروں کی حفاظت کرے، وہ مظلوموں کی حفاظت کرے، اور ظالموں کے خلاف کارروائی کرے۔ لیکن تم مذہب کے بنیاد پر اگر کوئی مسلمان ہے تو آپ اس کی مدد نہیں کرتے، اس کی شکایات نہیں لیتے، اس کے ساتھ تعصب برتتے ہیں، اس سے جانبداری برتتے ہیں، تو پھر تم انسان کہاں باقی رہ گئے ہو؟ تم پہلے تو انسان، پولیس کو انسان بننا چاہیے، اس کے بعد آپ پولیس بن سکتے ہیں، آپ کوئی اور عہدے پر فائز ہو سکتے ہیں۔ ارے تم انسانیت کی حفاظت نہیں کر سکتے، انسانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، انسانی اقدار کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو تمہیں پولیس میں رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ تمہیں تو جانا چاہیے اس مقامات پر جہاں پر ڈانس ہوتا ہے، جہاں پر تمہارے ہاتھوں میں چھڑیاں ڈال دی جانی چاہیے، تاکہ تم عورتوں کی طرح تمہاری مردانگی جو ختم ہے اس کا ثبوت دے سکو۔ یاد رکھو، اگر اچھا پولیس والا ہوتا ہے، دیانتدار پولیس والا ہوتا ہے، تو وہ مرد ہوتا ہے، اور اگر کوئی تعصب و جانبداری کرتا ہے، امتیازی سلوک روا رکھتا ہے، تو سمجھے وہ نامرد ہوتا ہے۔ یہ ہونا چاہیے، ان کو نامرد ڈکلیئر کر دینا چاہیے کہ انہوں نے انسانوں کی حفاظت کرنے میں ناکامی کا مظاہرہ کیا ہے، غیر یعنی انتہائی بدترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ مہاراشٹر کے گاؤں میں تقریباً 20 مسلم خاندانوں کو نقل مکانی پر مجبور کیا گیا، اور اس سلسلے میں ان مکینوں کا کہنا ہے کہ پولیس نے تعصب و جانبداری کا یعنی مظاہرہ کیا ہے۔ کب تک تم تعصب برتو گے؟ اگر کسی ایک کا دماغ خراب ہو جائے گا تو پھر حالات کیا ہوں گے تمہیں اچھی طرح معلوم ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کب تک تم چوڑیاں پہن کر رہو گے؟ اٹھو، اٹھ کر انسانیت کو بچاؤ، تعصب و جانبداری سے بچو، غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کرو، تب کہیں جا کر تم پولیس والے کہلاؤ گے، ورنہ تم نامرد کہلاؤ اور کچھ نہیں کہلانے کے قابل ہو۔ ارے انسانوں کو بچاؤ یار، مظلوموں کو بچاؤ، کمزوروں کو بچاؤ، ظالموں کے خلاف کارروائی کرو۔ یہ مت دیکھو کہ ظالم کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، چور کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ڈاکو کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ ارے انسانیت کا یعنی تحفظ تمہارا فرض ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جس طرح کے حالات پیش آئے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہے، لیکن حیدرآباد میں شدید بارش ایک طرف ہے، لیکن دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ مسلم نوجوان جو ہے آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کے ہاتھ ہی مسلمانوں کا قتل جاری اس کا سلسلہ جاری ہے، قتل کے سلسلے کا یعنی قتل کا جو رجحان ہے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل بھی آپ نے آپ کو بتایا تھا کہ گولکنڈہ قلعے میں دن دہاڑے ایک یوٹیوبر جسے چاندی مسعود کہا جاتا ہے اس کا قتل کر دیا گیا، اور قتل یہ کس لیے کیا گیا؟ کیونکہ اس کے سالے نے کیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مسعود نے لو میرج کی تھی، اور اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر لو میرج کرنے پر اس کا سالہ برہم ہو جاتا ہے اور آتا ہے اور مسعود پر سلاخوں سے حملہ کر دیتا ہے، اس کا قتل کر دیتا ہے، تو اسے شرم آنی چاہیے کہ پہلے اپنی بہن کو تربیت کیوں نہیں دی، اگر دین کے قریب کیوں نہیں لایا؟ اگر دین کے قریب لاتا، گھر میں دینی ماحول ہوتا اور تربیت دیتا، تو یقین مانیے کہ وہ اس طرح کی عاشقی وغیرہ نہیں کرتی، اور عاشقی کی
شادی نہیں کرتی بلکہ اسی ویسے ہی شادی کرتی جس طرح اس کے ماں باپ پسند کرتے، بھائی بہن پسند کرتے، ان کی پسند سے شادی کرتی، اس طرح کے غیر اخلاقی یعنی عاشقی کی وغیرہ کی شادی نہیں کرتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے اس نوجوان کو مارا ہے وہ بھی اتنا ہی قصوروار ہے اپنے بہن کی عاشقی کی شادی کا، جس طرح اس نے تربیت نہیں دی، بہن پر نظر نہیں رکھی اور دینی ماحول گھر میں نہیں بنایا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یقین مانیے جس گھر میں دینی ماحول نہیں ہوگا وہاں تباہی بربادی ضرور آئے گی۔ جس گھر میں صبح قرآن کے پڑھنے کی آواز نہیں آئے گی اس گھر میں تباہی و بربادی ضرور آئے گی۔ جس گھر میں درود و سلام کی آوازیں نہیں آئیں گی اس گھر میں یقین مانیے کہ تباہی و بربادی ضرور آئے گی۔ اور یقین مانیے کہ آج مسلمان جو در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج مار کھا رہے ہیں، دنیا بھر میں مار کھا رہے ہیں، ہندوستان میں مار کھا رہے ہیں، تو یقین مانیے کہ ہم نے جو دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا تھا اس مضبوط رسی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، دین سے دور ہو گئے ہیں، مساجد سے دور ہو گئے ہیں، اپنے رب سے دور ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں، ہر طرف مار کھا رہے ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں گے تو اور کل سے ہی ہم یہ عہد کر لیں گے کہ ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کریں گے تو یقین مانیے آپ دیکھیے کہ کسی گھر میں قتل نہیں ہوگا، کسی گھر میں یعنی محلے میں عاشقی نہیں ہوگی، اور بچیاں جو بگڑ رہی ہیں، گندی حرکتوں پر اتر آ رہی ہیں، وہ نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ناظرین اس طرح کے واقعات ہم آپ کے سامنے لیے آئے ہیں، لیکن ایک اور خبر کی جانب چلتے ہوئے بہت ہی اہم خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو امن معاہدہ ہے وہ 15 سے لے کر 17 جون تک طے پا سکتا ہے، اس پر دستخط کیے جا سکتے ہیں، اور یہ معاہدہ پاکستان میں نہیں ہونے والا ہے اور نہ ہی کسی مسلم ملک یعنی ترکیہ یا مصر میں ہونے والا ہے، بلکہ یہ معاہدہ فرانس میں ہونے والا ہے۔ اور فرانس میں آپ کو بتا دوں کہ 15 جون سے لے کر 17 جون تک جو ہے وہاں پر G7 کانفرنس ہونے والی ہے، G7 ممالک کی کانفرنس ہونے والی ہے۔ تو ایسے میں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاہدے کی تقریب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ شرمندگی کے مارے شرکت نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس جنگ میں ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ نے جس طرح کا گٹھ جوڑ کیا تھا، جس طرح کے ظلم و جبر کا مظاہرہ کیا تھا، وہ اس کے باوجود بھی یہ جنگ ہار چکے ہیں اور ایران اس جنگ کا فاتح ہے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام بریکنگ نیوز اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔